بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام ناظرین، اہل ایمان، اہل اسلام، جتنے لوگ بھی اس ہدایت ٹی وی سے اپنی وابستگی کے ساتھ مالا مال ہو رہے ہیں، اس حق و حقیقت اور پیغام ہدایت سے، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قومیں زندہ رہتی ہیں اصولوں کے ساتھ، اچھے گھر بستے اور چلتے ہیں اصولوں کے ساتھ، باہمی ادارے آباد ہوتے ہیں اصولوں کے سائے تلے، کمیونٹیاں ترقی کرتی ہیں اصولوں کے ساتھ۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی پروگرام، کوئی گفتگو، کوئی واعظ و نصیحت کما حقہ مؤثر نہیں ہو سکتی اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک یہ 14 اصول جو قرآن اور وارثان قرآن نے بتائے ہیں ان پر مکمل انسان عمل پیرا نہ ہو عملی طور پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ماہ رجب میں بھی 14 بہت برجستہ اور بہت اہم مناسبتیں ہیں۔ دیکھو یہ کیسا مہینہ اللہ نے عطا کیا کہ جس کی ابتدا کس نور سے ہوئی اور انتہا کس نور کے ساتھ ہے، اور درمیان میں کیا نور طلوع ہوا کہ پوری کائنات اور کعبہ الہی جگمگا اٹھا اور عرش الہی تک اس نور کی شعاعیں جا پہنچی۔ تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ دنوں کے بدلنے سے خوشی ہے تو ساری کائنات میں اہل ایمان کے گھروں میں خوشی، عزا ہے، شہادت ہے، غم ہے، پوری کائنات کا نقشہ بدل گیا اہل ایمان کے مراکز اور گھروں میں۔ اس سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم انگریز جب گیا عزاداری کے اجتماع کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسا منظر ہے، کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ حیرت میں وہ حیران ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ ایک لمحے میں عالم یا ذاکر یا واعظ نے کوئی مصائب کا جملہ کہا، اشارہ کیا، ابھی کوئی ظالموں کا ظلم نہیں پڑھا، مظلوم کی مظلومیت کا نہیں، کوئی کربلا کا نام لیا، کوئی شام کا نام لیا، کوئی پردے دار بیویوں کی چادر کی بات کی، کوئی ان کی عظمت کا اشارہ کیا، دیکھا کہ پورے مجمع کے اندر سمندر موسلا دھار بارش کی طرح آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا، گریہ و زاری، آہ و بقا، احتجاج کی صدائیں بلند ہوئیں۔ پھر دیکھا کہ ایک دم اس نے مولا کے فضائل پڑھے، وہی چہرے پھولوں کی طرح کھل اٹھے، داد ہوئی، خوشی ہوئی۔ اس نے یہ سینکڑوں بار منظر دن میں جب دیکھا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انسان کے یہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ایک لمحہ میں وہ گریہ و زاری، بناوٹ تو ہو سکتی ہے رونے میں لیکن آنسو بناوٹ سے نہیں آتے، آنسو آتے ہیں جب دل پر جا کر چوٹ لگتی ہے، وہاں جب غم کا پسینہ آتا ہے تو آنسو بہتے ہیں۔ اس نے جب سینکڑوں مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ ایک لمحے میں آنسوؤں کا سمندر طاری ہو جاتا ہے اور ایک لمحے میں پھر لوگوں کے چہرے پھولوں کی طرح مسکرا اور داد اور جوش اور جذبہ اور نعروں سے سرزمین گونج اٹھتی ہے، تو پھر اس نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا پوری کائنات میں واحد قوم میں نے دیکھی کہ جن کی نبض، جن کے دل کی دھڑکن، جن کے سانس کے اوپر کنٹرول ہے اپنے ان سرداروں کا جن کی یہ رعیت ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کیا ہے کسی نے، دیکھتے ہیں کون ہے اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت ہی اہم موقع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، کون ہمارے بھائی اور کہاں سے؟
میں جراد شاہ بول رہا ہوں جرمنی سے. جی بسم اللہ، موسٹ ویلکم. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، فرمائیے. اللہ آمین. میرا پہلے تو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو مولا علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت اللہ آپ کو مولا کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اللہ آمین. اور میرا کوشچن ٹاپک سے ہٹ کے تھا تھوڑا سا، تو اگر آپ کہیں تو میں پوچھوں آپ سے. پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس میں جواب آ جائے. داڑھی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مختلف بتاتے ہیں لوگ مولانا ہمیں کہ داڑھی ایسی ہے، ایسی رکھنی چاہیے، اس عمر میں یہ فرض ہے. تو میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں. ہاں، داڑھی تو چھوٹی بھی ٹھیک ہے، جو نظر آئے اس کو داڑھی کہا جا سکے، اور ایک مجھ سے زیادہ لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی سنت ہے اور مستحب ہے، اور فقہ جعفریہ میں واجب ہے داڑھی رکھنا. باقی مکاتب میں فقط سنت ہے، لیکن ہمارے ائمہ طاہرین اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو واجب ہے. لیکن اتنی ہے داڑھی جو نظر آئے، پتہ چلے کہ رکھی ہوئی ہے، کفایت کرتی ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کے ملک کو، آپ کے گھروں کو، آپ سب کو آباد و شاد رکھے. اور جو ہمارے فرائض ہیں، مومنین کے چہرے جو ہیں ان کا نور ہے کہ داڑھی ہونی چاہیے. مرد کو اللہ نے وجاہت عطا کی ہے، اور یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، اور ہمارے مکتب کی پہچان ہے، ہم میں واجب ہے. اور یہ بھی ایک پیروکاری اور صحیح اطاعت کا ایک قدم ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا محمد مشکور اندر سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ، بسم اللہ، موسٹ ویلکم. جناب یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا بات ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ روشنی پھیل رہی ہے. اور گھر ہمارا جنت اسی صورت میں بن سکتا ہے جب کلمے والے کے ساتھ ہو جائیں گے. تو کلمے والا اور ہم لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم لوگ اپنی تبھی کو دیکھتے ہیں، ہاتھ کو دیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب لوگوں کی باتیں اور آپ کے خوبصورت چہرے اور چہرے کے اوپر جو ناریت ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل سے نوازا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش خرم رکھے، اور اپنا گھر یعنی اپنی باڈی اللہ تعالیٰ کے نبی کے بغیر یہ جنت نہیں بن سکتی. کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. تو شیطان جب دور ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے کلمے سے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں ہر جگہ آپ کے لیے جنت ہو سکتی ہے. لیکن گھروں میں تو اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں کہ جہاں منکر اور اس طرح کے لوگ رہتے ہیں تو گھروں میں جنت تو ہو سکتی ہے، لیکن سارے آدمی کلمے کے اوپر متفق ہو جائے اور نبی کی تابعداری میں آ جائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کے خوبصورت چہرے کو سلام بھی کرتا ہوں اور آپ کا ادب بھی کرتا ہوں اور ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں. اسی کے ساتھ اجازت اور پھر شکریہ، پھر ادب، اور میں آپ کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں. اللہ مجید. تھینک یو، جزاک اللہ. آپ ریت کل ایمان ہیں، اور آپ ہمارے لیے باعث فخر ہیں. ہماری قوم کی آپ طاقت ہیں، آپ کا ایمان، آپ کے جذبات. اور انشاءاللہ شیطان ہے، لیکن شیطان نے بھی کہا تھا قالا فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ٹھیک ہے یہ ان بزرگ اور معصوم ہستیوں کے لیے ہے، لیکن انہوں نے اپنی ریت کو کہا کہ اگر تم اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، شیطان رسوا اور دور ہو جائے گا. تمہارے پاس جذبے ہیں، ایمان ہے، یقین ہے، اس سے شیطان اور شیطانی قوتوں کو رسوا کر سکتے ہو. اور بھائی یعقوب عقل سلیم اللہ نے دی ہے، اگر اس کو عدل اور اعتدال کے راستے پر لگایا جائے تو حق جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں انہی دنوں میں ابھی یہاں ایک شہر میں بریڈ فورڈ میں یونیورسٹی کی طالبہ ہے، فقط اس نے پاک بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے
حق پر جب تحقیق کی تو اس کو نتیجہ مل گیا کہ اصل دین اگر لینا ہے تو وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے، وہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ اسی لیے ایک بہت ہی صاحب معرفت نے کہا تھا کہ اسلام ایک جود عطاء بطول ہے۔ اسلام کی دنیا بات کرے لیکن اصل اسلام کی حقیقت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے اور ان کی اولاد میں ہے۔ اسلام ایک جود عطاء بطول ہے اور کردار فاطمہ ہی تو دین رسول ہے۔ اگر اسی کو دل میں آپ سمو لیں تو آپ اس منزل پہ پہنچیں گے۔ تو وہ جملہ اگر یاد ہو بھائی یعقوب کی کال سے پہلے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا منظر انسان کے تجربے میں، عقل و فکر میں آ نہیں سکتا کہ ایک لمحے میں ایسی کیفیتیں انسان پر طاری ہوں جو حقیقت پر مبنی ہوں، جو دل سے ہوں، روحانیت سے سرشار ہوں، معنویت سے ہوں، ادا میں ہوں، محبت، مودت، عقیدت کے عشق کی آخری منزل پہ انسان کوئی پہنچے تو اس پہ یہ کیفیت طاری ہے کہ ایک لمحہ میں وہ مسکرا بھی سکتا ہے، ایک لمحے میں وہ آنسو بھی پیش کر سکتا ہے نذرانہ، اور پھر اپنی کیفیت بھی بدل سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی دھڑکنیں اپنے سرداروں کے ساتھ اتنی وابستہ ہیں اور یہ اپنے جذبات کے خود مالک ہی نہیں ہیں، ان کے اپنے احساسات ہی نہیں ہیں۔ اور بخدا حقیقت یہ ہے اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں دنیا آخرت میں اور دشمنوں کی سازشوں کو، جی یہ کال ہے ہمارے ساتھ عزیز بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ سید یا علی مدد سرکار۔ پیر مولا علی مدد سائیں، بسم اللہ۔ کون ہمارے بھائی، کہاں سے؟ بسم اللہ سرکار، میں تصور حسین بول رہا ہوں مسکت جو بیسیکلی سرگود ہے آپ کے شہر سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ بہت دل کو اطمینان ہو رہا ہے آپ کی آواز سن کے، تو کچھ فرمائیے، کچھ بولیے۔ اللہ پاک نے بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں جہاں جہاں آپ آباد ہیں، جس ملک میں ہیں، جس نگری میں ہیں، جس دیس میں ہیں، اپنے مشن سے وابستہ رہیں، مولا کے اطاعت گزار بنیں، پختہ اور مخلص عاجزی سے سرشار ہو کر مولا کے حقیقی عزادار رہیں اور علم کو سر بلند رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارے دل کی دھڑکنیں پوری قوم کی ایک ہیں، ہمارے تمام مفادات اور نقصانات سانجے ہیں، ایک ہیں، ہماری عزت ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہمارا پلیٹ فارم ایک ہے، ہمارا مکتب ایک ہے، ہماری مودت کی آخری معراج اور عشق کی جو پناہ گاہ ہے وہ ایک ہے۔ ایک ہی ہو کر رہنا ہے، ایک ہی ہو کر چلنا ہے۔ ختم ہو گئیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے محلے، علاقے، گھروں میں اور کمیونٹیوں میں نہیں۔ مشن بہت بلند ہے، قومی سوچ پیدا کرنا ہوگی۔ قوم کی سوچ آفاقی سوچ ہوتی ہے، اس کا ہر قدم وہ پہلے سوچتا ہے کہ اس بولنے سے میرے قومی مفادات کو نقصان ہوگا یا مفاد ہوگا۔ نقصان ہوگا صبر کرے گا، نہیں بولے گا، مولا اس کو عزت عطا کریں گے۔ قومی مفاد ہے پازیٹیو، اخلاص سے، اعتدال سے، یقین سے، شائستگی سے، سچائی کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ اور کمال ادب و احترام کے ساتھ پوری معنویت اور روحانیت سے بولے گا تو پھر مولا کی آواز آئے گی کہ یہ ترجمان بول رہا ہے۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، یا علی مدد۔ جی پیر مولا علی مدد، مولا آپ کو ہمیشہ ہر قدم پر مدد کریں۔ کون ہمارے بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں مولانا صاحب۔
علی کہاں سے؟ میں نیو کاسٹل سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. علی کیا کہنا چاہیں گے اپنا حصہ اس پروگرام میں؟ ایک ہی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں بھی کسی زمانے میں سنی ہوا کرتا تھا. بس ایک ہی بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, کوئی بھی اگر سنی یہاں پر سن رہا ہے, کہ جس دن میں اس مکتب میں آیا ہوں نا, تب مجھے پتا چلا ہے زندگی کا اصل مقصد کیا تھا اور کن گمراہیوں سے نکل کے میں آیا ہوں. بس یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے تحقیق نہیں کری ہے اور اب تک نہیں سمجھ پائے اس کو, خدا را اس کو سمجھیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. اہل بیت سے دور رہ کر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے. بس میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرف ضرور آئیں, اس طرف سمجھیں, اس کو سمجھیں, اس مکتب کو سمجھیں, اور شیعوں کو سمجھنے کے لیے شیعوں میں آ کے بیٹھنا پڑے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا رسول اور آل رسول کا کیا مقام ہے. ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہمارے دل کھلے ہیں. علی بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت روح پرور بات کی اور حقیقت کا اظہار کیا, اور حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے, اور اللہ نے آپ کو یہ در عطا کیا, یہ گھر عطا کیا. تو میں آپ کی بات پہ تھوڑا تبصرہ کروں گا, لیکن دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون ہمارے ساتھ؟ منور حسین. جی کہاں سے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ سوچ رہے ہیں, بولیے. اچھا وہ شاہ صاحب عرض یہ کرنا ہے, پروگرام پہ ہو رہا ہے کہ زیارت پہ جان واسطے تو پروگرام دسو سانو, اچھا ایک تو رہنے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, وہ بعد میں جب پروگرام ختم ہوگا اللہ آپ کو زیارات نصیب کرے. منزل عشق میں جا کر آپ اس وادی میں جائیں, کربلا اور نجف و قازمین. انشاءاللہ وہ آپ بعد میں یہاں جو اسٹوڈیو ہے, اپنا کنٹرول روم ہے, اس میں فون کر کے انشاءاللہ پتہ کر سکتے ہیں. ہم نے دعا کر دی کہ جن جن دل میں حسرت ہے وہ ہجرت کریں, اپنے گھروں سے جائیں, دیکھیں جنت کہاں ہے, وہ وادیاں کہاں ہیں جہاں دنیا میں جنت. میں آج بھی ایک جگہ مومنین کی محفل میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مومن نہیں ہے جو آخرت کی اس لمبی امیدوں پر جنت کی انتظار میں بیٹھا ہے. کل ایمان کی ریت ہو, عزادار ہو, صاحب تقوی ہو, یقین کی منزل والا ہو, تو اللہ اسے دنیا میں جنت عطا فرمائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. جی کون ہمارے بھائی, کہاں سے؟ جی میں ذاکر بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی سعودی عرب سے, مدینہ, مکہ, جنت البقیع, جنت معلیٰ کی وادیوں سے ہمارے بھائی کیا کہیں گے؟ آپ حصہ ڈالیے, فرمائیے. جی سر, میں صرف آپ کو سلام کرنے کے لیے بول رہا. ہمارا بھی آپ سب پہ سلام ہو. دو فکرے جو نام کے لیے آپ کے لفظ سے سننا چاہتا ہوں. جی فرمائیے, بسم اللہ, موسٹ ویلکم, اہلاً و سہلاً. جی آپ سے سننا چاہتا ہوں. ہاں میں انشاءاللہ, آپ ٹی وی دیکھیے, میں پوری لگن سے, محنت سے اور خلوص سے اور عقیدت سے اور پورے جذبے کے ساتھ اس بہت بڑے مرکز میں بیٹھیں اللہ کی بارگاہ میں, اور باہر میں امام علیہ السلام کی نظارت میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. بہت شکریہ. جس سرزمین سے آپ نے فون کیا وہ جنت البقیع ہے, جنت معلیٰ ہے, مدینہ منورہ, مکہ معظمہ, بیت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. بسم اللہ. میرے بیٹے کہاں سے, کون سے بول رہا ہوں. کیا نام ہے؟ کرم علی لاڑی. جی فرمائیے, کہاں سے, کس شہر سے؟ نوشہر فروخ سے. اچھا فرمائیے, کیا بیٹے کہیں گے آپ؟ نعت ہوگا. بسم اللہ. شاہو سے گر تو کھیتی مڑ پکارے, تو کہ میں کیوں لولوں دئی کھیر پیارے, جاگ مجا کال بچڑا, کھولے کیوں کھول کر رہی ماں اس تیڑا.
नैनन माया कणी कोंड जो है वो अच्छी तरह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इंशाअल्लाह आप बच्चों को अल्लाह नेक बनाए और वालिदैन के फर्मा बरदार हों, मौला के ताबेदार हों। और एक कॉल मेरे ख्याल है आखिरी लेते हैं, चूँकि टाइम मेरे ख्याल है बहुत कम रह गया। गिल साहब हैं तो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब जी बिस्मिल्लाह, कौन हमारे भाई, कहाँ से? जनाब सज्जाद अली अर्ज कर रहा हूँ सियालकोट से। जी सज्जाद अली, बिस्मिल्लाह फरमाइए। या अली मदद। आप मेरे ख्याल टीवी से सुन रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लफ्ज अलैहिस्सलाम ज्यादा भारी है या रजी अल्लाह ताला अन्हु लफ्ज ज्यादा भारी? जी ठीक ठीक, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी अलैहिस्सलाम तो ये तो परवरदिगार आलम की तरफ से अम्बिया और मासूमीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए एक लफ्ज़ है। वैसे तो सलाम और है, लेकिन एक बाकायदा एक मकसद और एक ख़ास नस के तहत जो है वो अलैहिस्सलाम जो है वो सरदारों के लिए है और रज़ी अल्लाह जो है वो रैयत के लिए है। चूँकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक सरदार हैं। वो जवानान जन्नत के सरदार हैं, वो जन्नत के सरदार हैं, वो औलिया के सरदार हैं, वो इमामों के सरदार हैं। और रज़ी अल्लाह जैसे सहाबा कराम, हमारे बहुत ही बड़ी हस्तियाँ हज़रत सलमान, मिक़दाद, अबू ज़र, अम्मार और हज़रत जाबिर, थी तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह, जिन्होंने दर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर ये ऐलान किया कि हम इनके ग़ुलाम हैं। क्यों? ख़ुद जिब्राईल जैसा सरदार जो सैयदुल मलाइका था, इस दर पर जब आया तो कहा अना खय्यातुल हसनैन, ग़ुलामी का दावा किया। तो बाकी सारी कायनात ग़ुलाम है, उनके लिए रज़ी अल्लाह लगा सकते हैं और बहुत सारे लफ्ज़ हैं, लेकिन अलैहिस्सलाम उन पाकीज़ा बुज़ुर्ग हस्तियों के लिए। जी क्या फरमाया? ओके, तो कॉल भी मेरे ख्याल है अब टाइम नहीं, मैं दो बातें करूँगा। मेरे ख्याल है 5 मिनट फ़कत रह गए और प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करेंगे। मैंने फ़कत ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि जो महवर और मकसद है कि अगर हमने अपने घरों को, और असली घर इदारे हैं, मराकज़ हैं, ये चैनल्स, इनको अगर पूरी तरह सुरखरू होना है और अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ को अगर सही पूरा करना है, तो फिर इसका माना वही होगा जो लब्बैक या हुसैन का माना है। और बाखुदा आप और मैं नहीं बता सकते। आज ये सदा बुलंद है, अभी भी जो कॉन्फ्रेंस थी और जितनी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने पूरे जज्बे और ताकत से कह रही थीं लब्बैक या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो मैंने इंतहाई अक़ीदत से ये अर्ज़ किया और अदब से मैंने कहा हमें ये जानना चाहिए कि इस लब्बैक का माना और मकसद और महवर और हकीकत क्या है। ये बहुत बड़े मानी और मतालिब पर मुहित है कि इंसान जब खड़े होकर कहे लब्बैक या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए, तो इसका माना आज कायनात के सबसे बड़े मुजाहिद अकबर जो मैदान में खड़ा है, जिसने दुनिया को असले ईमान की ताकत से मैदान में आगाह किया कि देख लो सुसाइड बमिंग वाले कौन हैं, ये ख़ुदकुशियों वाले कौन हैं, सीने चीरने वाले कौन हैं, बच्चों को ज़िबा करने वाले कौन हैं, तारुफ करा के बताया कि आओ मकतब अहले बैत के ग़ुलामों से पूछो कि लब्बैक का माना क्या है। लब्बैक या ज़हरा और लब्बैक या हुसैन का हकीकी माना ये है कि ये लफ्ज़ ज़बान से लाने से पहले दिल से इखलास और कमाल यकीन से हम ये अहद करें कि इसके बाद अगर ये माल है हमारी मिल्कियत में तो ये माल हमारा नहीं, ये मिशन हुसैनियत
اور مشن سیدہ سلام اللہ علیہا کی امانت ہے، جب ضرورت ہو ہمیں دینا ہوگا۔ یہ اولادیں ہماری ہیں ہمارے گھر میں، لیکن یہ امانت ہے مشن حسین علیہ السلام کی۔ یہ ہماری جان، ہماری زندگیاں، ہمارے سانس، یہ امانت ہے مشن حسین علیہ السلام کی۔ اور آپ نے دیکھ لیا جنہوں نے یہ کر کے دکھایا آج ان کے سر فخر سے بلند ہیں، وہ دنیا میں راج کر رہے ہیں، غیر بھی کہہ رہے ہیں ان جیسا کوئی نہیں۔ ہر انسان سوچنے پر مجبور ہے کہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس۔ نہ انہوں نے یہ ایٹم کا سہارا لیا، نہ F-16 کا سہارا لیا، یونٹی کی طاقت سے، عزاداری کی طاقت سے، ایمان کی طاقت سے، علم، کردار، عرفان، حقیقت، اخلاص کی طاقت سے دنیا کو بتایا کہ مادیت اور ایٹم میں وہ طاقت نہیں ہے جو روحانیت اور عشق اور ایمان اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں طاقت ہے۔ آؤ ماہ رجب کا بھرپور استقبال کریں، اپنے گھروں کو اس ذکر سے سجائیں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنی صفوں میں یونٹی اور اتحاد پیدا کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اہل علم سے محبت کریں، اپنے اداروں کے ساتھ گہری وابستگی کریں، انہیں آباد کریں، دامے درہمیں سخن قدمیں، اور اس مرکز کو اور ترقی کی راہوں پہ لے جانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اپنی تجاویز، اپنی آراء، اپنے دل کے جذبات بتائیے تاکہ مل کر یہ کاروان امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور اگلے سیچرڈے کو 7 سے 8 بجے گھر ہماری جنت میں آپ سے ملاقات اور زیارت اور بات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اعمال اور دعاؤں اور مناجات میں سب مظلوموں کو اور بندہ حقیر کو بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔